اصل جو کامیابی کا دار و مدار ہے نا وہ تقوی و پرہیزگاری پر ہے، نہ دنیا پر ہے نہ کسی عہدے پر ہے، تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ جس بندے نے تقوی اختیار کر لیا بس یہ بندہ بڑا ولی ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں لوگ ایک ہی دین پر تھے، امۃ واحدہ، ملت واحدہ، ایک ملت، یعنی جس جماعت کے جو افراد ہیں ان کے افکار اور خیالات ایک جیسے ہوں تو اس سے کہتے ہیں ملت۔ افکار اور خیالات، سوچ اور خیالات ایک جیسے ہوں، یہ ملت ہوتی ہے۔ اور ملت حق میں بھی ہو سکتی ہے، ملت باطل بھی ہو سکتی ہے۔ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں، اور حدیث کے اندر لفظ آتا ہے الکفر ملت واحدہ، کافر سارے کے سارے ایک ملت پر ہیں، تو یہ باطل پہ بھی ملت ہو گئی۔ حق والے بھی ملت پہ ہیں، ہم ملت اور امت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ملت میں اصول جو ہوتے ہیں، بنیادی باتیں وہ مشترک ہوتی ہیں۔ اب ہمارے اصول جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے ملے ہیں، حج کرنا ابراہیم علیہ السلام سے ملا ہے، قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام سے ملا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اصول تھا، اسی پہ کاربند ہیں۔ اسی طرح ختنہ کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام سے ملا ہے۔ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں ملی ہیں اور وہی آ رہی ہیں۔ پھر شریعت، ہر نبی کی جو شریعت ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، مسائل ان کے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر نبی کی شریعت کے مسائل۔ کہیں پہ ایسا ہوگا کہ کسی نبی کی شریعت میں وہ کام جائز ہوگا اور دوسرے نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہوگا۔ کہیں پہ ایسا ہوگا کہ پہلے نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہوگا، پھر دوسرے نبی کی شریعت میں جائز ہوگا۔ کئی مثالیں اس کی مل سکتی ہیں۔ پچھلے جو شریعتیں تھیں ان میں دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھنا جائز تھا، دو بہنیں، جبکہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ایک بہن زندہ ہے تو اس کی دوسری بہن جس کو سالی کہتے ہیں اس کو نہیں رکھ سکتے گھر میں، نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہاں بیوی فوت ہوگی تو پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، پچھلی شریعت میں جائز تھا۔ پچھلی شریعتوں میں کافر عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی،